अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक आर्मी का आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को ताउन फराहम करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत हुकूमती कोशिशों की हिमायत की गई। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा भी लिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। एलामिया के मुताबिक पाक फौज ने आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को ताउन फराहम करने का फैसला किया। कॉन्फ्रेंस में सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत हुकूमती कोशिशों की हिमायत की गई। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा भी लिया गया। एलामिया में TTP के पास जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी को पाकिस्तान के लिए खतरनाक और बाइस तशवीश करार दिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गजा में जंगबंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के हुकूमती मुतालबे के मौक़िफ़ का भी आदा किया गया। लाहौर से इंतखाब लड़ूंगा, लाहौर के पास और ऑप्शन होने चाहिए। एक बड़ा सरप्राइज देना चाहते हैं। आज भी पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। बिलावल भुट्टो की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि हमने हवा में बातें नहीं की, जो कहा वो करके दिखाया। जो अशराफिया को सब्सिडी हासिल है वो गरीब को देंगे। हारियों को रजिस्टर करके हारी कार्ड फराहम करेंगे। मौसमी तब्दीलियों की वजह से किसानों को मुश्किलात होती हैं। आइंदा हुकूमत में घोटकी में ख़वातीन को मालिकाना हुकूक के साथ घर, तनख्वाहों में इजाफा, बिजली कम कीमत पर फराहम और हर ज़िले में सोलर पैनल बनाएंगे। हम ना सिर्फ बातें करते हैं, हम उन बातें पे अमल दरामद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास मंशूर है, जिसके पास नज़रिया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। आज भी पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। या कोई भी फैसिलिटी देना है टारगेटेड तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ते हैं। हमने तो फिर ज़मींदारों को पैसा दे के आगे उनको पहुंचाना पड़ा। मैं चाहता हूं कि हम अपने छोटे किसान को, अपने हारे को पूरी तरीके से रजिस्टर करवाएं। इसलिए मौसमी तब्दीली की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम डायरेक्टली हारी को मदद पहुंचाएंगे। घोटकी के जो ख़वातीन हैं, सैलाब मुतासरीन के लिए पक्का घर दिलवाना और उनको मालिकाना हुकूक दिलवाना, तनख्वाहों में इजाफा चाहते हैं। सोलर का जो पैनल्स है उनको देंगे ताकि 200 यूनिट 300 यूनिट तक उनका मुफ्त बिजली हो। अगर अवाम हमारे साथ देते हैं तो हम ये तमाम वादे पे अमल दरामद करके बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला डट के करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म सियासी नाबलद थे। कायदे आज़म से इख्तलाफ की बात करके पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि PTI को इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं। इलेक्शन दिया जाए तो पुरअमन इंतखाबी माहौल भी हो। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। PTI के साथ ज़्यादती नहीं हो रही। इजराइल को तस्लीम कराने के लिए एक हुकूमत बनाई गई। फाटा के अवाम से किए गए वादों पर अमल नहीं हो रहा। 100 अरब अब तक नहीं दिए गए। फाटा के अवाम को सियासी मुस्तकबिल के फैसले का हक दिया जाए। किस्मती से हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने, जिसको शायद सियासत के अबजद का भी पता नहीं है लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म था कि हमारी किस्मत, उन्होंने कहा है कि कायदे आज़म ने भला कहा हो, हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। किस तरह मुतवज्जे किया उन्होंने, क्या पंडोरा बस वो खोल रहे हैं जी। इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक बाकायदा हुकूमत जमाई गई। हम पर उन लोगों को दोबारा मुसल्लत करने के रास्ते दिए जा रहे हैं। मैं इलेक्शन का तलबगार हूँ। 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। अब इस किस्म की सूरत हाल में क्या ये सवाल उठाना भी जुर्म है हमारे लिए? हम ये बात भी ना करें तो माहौल तो दिया जाए ना हमें ना। PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही। PTI को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है कि इस माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज के बारे में क्या कहा जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़ी अहम सियासी मजहबी जमात के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। जो वादे वाईद फाटा के अवाम के साथ हुए थे, 10% भी उस पर अमल नहीं हो रहा है। न उनके साथ वादा किए गए सालाना 100 अरब रुपए उनको दिए जा रहे हैं कि फाटा के अवाम को हक दिया जाए कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद करें।
اور اب آپ کو بتائیں کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل 11 جنوری تک روک دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 دسمبر کی فرد جرم کارروائی کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو بھی آئندہ سماعت پر ضروری دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر ٹرائل پر حکم امتناع کے لیے بانی پی ٹی آئی کی استدعا منظور۔ عدالت نے سائفر کیس کا ٹرائل 11 جنوری تک روک دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے سائفر ٹرائل پر حکم امتناع کی استدعا کی، جس پر عدالت نے کہا پہلے نوٹس جاری ہوں گے۔ جسٹس میاں گل حسن نے سوال کیا کہ آپ کا نقطہ کیا ہے؟ اس پر وکیل عثمان گل نے کہا کہ نقطہ یہ ہے کہ فرد جرم سے پہلے قانونی طریقہ کار مکمل نہیں کیا گیا۔ جج نے جس نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیا وہ 1 دسمبر کا ہے۔ عدالت نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا، جبکہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر سائفر ٹرائل سے متعلق تمام ضروری دستاویزات جمع کرائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس نے شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے 12 مقدمات میں گرفتاری ڈالی، تاہم عدالت نے مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی درخواست مسترد کر دی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ انہیں جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا ہے۔ 9 مئی والے روز وہ کراچی میں تھے۔ 9 مئی کے کیسز اور شاہ محمود قریشی کی مزید 12 مقدمات میں گرفتاری۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے رہنما کی جسمانی ریمانڈ کے لیے کسٹڈی دینے کی پولیس کی استدعا مسترد کر دی۔ پروسیکیوشن ٹیم نے مکمل تفتیش کے لیے 30 دن کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ وکیل صفائی نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کو ڈسچارج کیا جائے، جسمانی ریمانڈ کا کوئی جواز نہیں، یہ جھوٹا انتقامی کیس ہے۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی نے روسٹرم پر آ کر کہا مجھے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا۔ 9 مئی کو وہ راولپنڈی تو کیا پنجاب میں بھی نہیں تھے۔ اس سے قبل پولیس نے شاہ محمود قریشی مزید 12 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی، جن میں جی ایچ کیو، آرمی میوزیم پر حملہ، حساس ادارہ دفتر حملہ اور میٹرو بس اسٹیشن جلانے کے مقدمات شامل ہیں۔ وہ جماعت جو الیکشن کے لیے تڑپ رہی تھی وہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے چور دروازے کی بجائے کھلے دروازے سے آئیں۔ فردوس عاشق آوان کی صوبائی الیکشن کمیشن آفس میں گفتگو، کہا عدالتوں میں ریلیف کسی خاص جماعت کو مل رہی ہے، معیار ایک ہونا چاہیے، پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی 9 مئی میں مفرور ہے یا نامزد ملزم ہے تو اس پر قانون لاگو ہونا چاہیے۔ کثیر تعداد استحکام پاکستان پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے رابطے میں ہے۔ وہ جماعت جو بار بار الیکشن کے لیے تڑپ رہی تھی، مختلف ہیلے بہانے تلاش کر رہی تھی کہ الیکشن کسی صورت بھی ہونا چاہیے، اب جب الیکشن ہو رہا ہے تو ان کے جو چوہے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں ان سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ باہر آئیں۔ اب الیکشن ہو رہا ہے، میدان میں آئیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ ہمیشہ سینہ تان کے سامنے آ کے لڑا جاتا ہے، لکا چھپی سے الیکشن نہیں لڑا جاتے۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف نے کہا ہے کہ الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ الیکشن کے دن یا اس کے اگلے دن سانحہ 9 مئی جیسے واقعے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ قوم کو بتایا جائے سہولت کاروں کے ڈنڈے کہاں ملتے ہیں۔ 9-10 مئی کا فیل پاکستان کے اندر بسنے والوں یا آئین قانون کی پاسداری یا آئین قانون بنانے والوں کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ جرم تھا یا نہیں، اور اگر جرم تھا 7 ماہ میں اس پر مٹی کیوں ڈالی جا رہی ہے، 7 ماہ میں اس پر فیصلے کیوں نہیں آ رہے۔ آپ انویسٹیگیشن میں یہ بتاتے قوم کو کہ فارن فنڈنگ جو تھی جہاں سے ہوئی 9-10 مئی کا سانحہ کرنے والے سہولت کاروں کے ڈانڈے وہی ملتے ہیں کہ اس وقت کے سہولت کار وہ چکوال سے شروع ہوتے ہیں اور بندیال سے ثاقب نثار تک یہ سارے کٹھے ہو رہے ہیں دوبارہ سے، اور یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنایا جا سکے، اور الیکشن کے ڈے، الیکشن دن کی یا آفٹر الیکشن یہ منصوبہ بندی کر چکے ہیں کہ 9-10 مئی کا سانحہ پھر سے دہرایا جا سکے۔ سیاسی مخالفین پر جن کا ہاتھ ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ 8 فروری کو صرف تیر چلے گا۔ منظور وسان کہتی ہیں کہ ایسا نہ ہو مخالفین تیر کے زد میں آ جائیں۔ پیپلز پارٹی پر ماضی میں اتحاد کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ پیپلز پارٹی کے خلاف نواز شریف، شہباز شریف یا جی ڈی اے ہمیشہ اتحاد کرتی رہی ہیں اور مقابلہ بھی کیا ہے، تو پیپلز پارٹی میں ماضی میں تو کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے۔ باقی پولیٹیکل لیڈروں کی عزت کی جانی چاہیے
اور فری اور فیئر کا مطلب ہی یہ ہے ایسے گرفتاریاں نہ کی جائیں جس میں کوئی انوالو نہ ہو۔ 8 فروری 2024 میں بالکل تیر چلے گا، پیپلز پارٹی کا ہی چلے گا۔ ایسے نہ ہو کہ دشمن جو آگے آ جائیں تیر کے ذمے میں آ جائیں۔ یہ جو مختلف گروپس ہیں، پارٹیاں ہیں، وہ شاید یقین رکھتی تھی کہ ہمیں جتوایا جائے گا کچھ اداروں کی طرف سے۔ اگر ان فیوچر مجھے لگ رہا ہے کہ ادارہ اور جو جتوانے والے ہٹ جائیں گے اور یہ سیاسی یتیم ہو جائیں گے اور پیپلز پارٹی کا تیر کام آئے گا۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ 9 مئی میں ملوث لوگوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ الیکشن سے کسی کی راہ فرار قبول نہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ کسی جماعت کے رہنماؤں کی گرفتاریاں اور انتقامی کارروائیوں کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اچھا رزلٹ آئے گا تو ہم بہت پر امید ہیں، اور آپ نے جو سندھ کی بات کی تو یہاں پہ ہم الحمدللہ سویپ کر رہے ہیں۔ اتنے الیکٹیبلز ہیں، وہ لوگ بھی جو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں جیتے ہوئے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ صرف دیہی علاقوں میں جو روایتی علاقے ہیں پیپلز پارٹی کے، بلکہ شہری علاقوں میں بھی اس وقت ہم سویپ کر رہے ہیں۔ کوئی سیکیورٹی کا بہانہ بنا رہا ہے، کوئی موسم کی شدت کی بات کر رہا ہے، اور کوئی کھل کے اظہار نہیں کر رہا۔ سب بھی رائے فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ماحول ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے، اور جو لاڈلے کی بات کی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی عوام میں لاڈلا بننا چاہتی ہے، باقی کسی اور کا لاڈلا ہم۔ پارٹی کا اسٹانس پہلے دن سے ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پر حصہ لینے دیا جائے، ان کا سمبل بھی ہونا چاہیے۔ جو لوگ 9 مئی کے ہیں واقعے میں ملوث ہیں یا اس کے منصوبہ ساز ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف آج کراچی پہنچیں گے۔ کل صبح وفد کے ہمراہ ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد جائیں گے۔ ایم کیو ایم سربراہ خالد مقبول صدیقی اور رابطہ کمیٹی اراکین سے ملاقات کریں گے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اتحاد پر حتمی مشاورت کی جائے گی۔ ایم کیو ایم نے شہباز شریف کے حق میں این اے 242 سے دستبردار نہ ہونے کا اعلان کر چکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اپنی تمام روایتی نشستیں جیتنے کے لیے پرعزم ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں چاہتی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا چوتھا روز۔ بلاول بھٹو کے کاغذات کی جانچ پڑتال، اعتراض پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ این اے 122 پر بانی پی ٹی آئی پر فارم پر اعتراض کی سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مانسہرہ سے نواز شریف کے کاغذات منظور ہو گئے۔ ملتان میں جہانگیر ترین اور عامر ڈوگر کے کاغذات پر اعتراض داخل۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر 6 جماعتوں کی جانچ مکمل۔ فارمز کی جانچ پڑتال 30 دسمبر تک جاری رہے گی۔ نون لیگ نے اسلام آباد کے 3 حلقوں کے امیدواروں کے حتمی انٹرویوز مکمل کر لیے ہیں۔ امیدواران کا اعلان 31 دسمبر کے بعد ہوگا۔ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں تمام امیدواروں کے انٹرویوز لیے گئے۔ مجموعی طور پر 3 حلقوں کے لیے 10 سے زائد امیدوار نون لیگ کے ٹکٹس کے خواہش مند ہیں۔ لاہور کے امیدواروں کے انٹرویو کا اجلاس نواز شریف کی خرابی صحت اور شہباز شریف کے دورہ کراچی کے باعث مؤخر کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے الیکشن مہم چلائے گی۔ جس طرح بلدیاتی انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے، اسی طرح عام انتخابات میں بھی بڑی جماعت بن کر ابھرے گی۔ امیر کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت میں بھی جماعت اسلامی اپنی جگہ بنائے گی۔ عوام کی طرف سے پورے ملک میں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ پہلے کراچی والوں کے پاس کوئی متبادل نہیں موجود تھا، اب موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ جو کراچی کے نوجوان اکٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ وہ پورا مینڈیٹ جماعت کے پاس آئے گا اس شہر کا، تو اس شہر کے لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ شہر ایک مرتبہ پھر آگے بڑھے گا۔ اب سندھ کے عوام کے پاس یہ چوائس موجود ہے۔ جماعت اسلامی بہترین چوائس کے طور پر موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ سندھ حکومت میں بھی تبدیلی واقع ہوگی۔ جماعت اسلامی حکومت سازی کرے گی اور انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کا کام ایک مرتبہ پھر شروع ہوگا۔ جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے پاکستان کی جس نے سب سے پہلے اپنا انتخابی منشور پیش کیا ہے۔ جماعت اسلامی میں خاندان کی سیاست نہیں ہوتی۔ جماعت اسلامی عوام کی جماعت ہے۔ غریب آدمی بھی جماعت میں اوپر آ سکتا ہے، متوسط طبقے کا بھی آ سکتا ہے، امیر آدمی بھی آ سکتا ہے۔ کراچی کے لوگوں کا کریڈٹ اس کو دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی جیسی پارٹی کو وہ نمبر 1 پارٹی کے طور پر انہوں نے بنایا ہے اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی شہر میں بھی دوبارہ سے میئر اس کا بنے اور بنے گا انشاءاللہ۔ یہ خوشخبری بھی انشاءاللہ انتخابات کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو ملے گی۔ کراچی کی بدقسمتی یہ تھی کہ کراچی کا مینڈیٹ بڑی تمناؤں کے ساتھ جن لوگوں کو ملا، انہوں نے وڈیروں کی گود میں جا کے ڈال دیا اور مل کر ان کے ساتھ کھایا اور ہمیں جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیا۔ مردان ثوابی روڈ کی تعمیر میں بے ضابطگیوں کی شکایات۔ نیب خیبر پختونخوا نے پی ٹی آئی کے سابق وزراء کو طلب کر لیا۔
سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، سابق وزراء شہرام ترکی اور عاطف خان کو 10 جنوری کو طلب کیا گیا ہے۔ نیب نوٹس میں کہا گیا کہ عاطف خان کے خلاف سپورٹس اینڈ ٹورزم کے پروجیکٹس میں وسیع پیمانے پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی شکایات ہیں۔ چیئرمین نیب نے باقاعدہ تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ الیکشن کمیشن نے فواد حسن فواد کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نگراں وفاقی وزیر کو عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے عزیز الدین کاکا خیل کی درخواست مسترد کر دی۔ کہا فواد حسن فواد کا عہدہ الیکشن پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اسی کیس میں الیکشن کمیشن کے حکم پر مشیر وزیر اعظم احد چیمہ کو عہدے سے ہٹایا جا چکا ہے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے معاشی ماڈل کو ناکارہ قرار دے دیا۔ کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین نے کہا کہ پاکستان کی معاشی ترقی پائیدار نہیں، محدود ہے اور محدود لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ غربت پھر بڑھنے لگی ہے، ریفارمز کو روکا جاتا ہے، پاکستان ساتھی ممالک سے پیچھے رہ گیا ہے۔ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکار ہو چکا، غربت میں کمی ہوئی تھی جو اب پھر سر اٹھا رہی ہے۔ عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہا معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں، حکومتی اخراجات کو بھی ریفارمز کی ضرورت ہے، قرضوں کی لاگت اور آمدنی سے ذرائع پائیدار نہیں۔ پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے، یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ پالیسی بدلنا ضروری ہے۔ افراد اور انفراسٹرکچر کی ترقی پر خرچ محدود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے پاس روشن مستقبل کے لیے ایک ہونے کا موقع ہے۔ آزاد معیشت اور نمو سے معیار زندگی بہتر ہوگا۔ کاروباری ماحول خصوصاً چھوٹے کاروباروں کو بہتر ماحول چاہیے۔ ناجی بن حسین کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے، زرعی اور توانائی شعبوں کی خرابیاں دور کی جائیں، توانائی ریفارمز کا محور مالی استحکام ہو۔ کراچی سے خبر ہے جہاں سی ٹی ڈی سندھ کراچی کے ہاتھوں گرفتار SRA کالعدم کے ملزم ممتاز سومرو کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ترجمان CTD کے مطابق مجرم کلفٹن میں غیر ملکی ہوٹل پر بم دھماکہ کرنا چاہتا تھا۔ مجرم بم نصب کرنے جا رہا تھا کہ اطلاع ملنے پر گرفتار کر کے بم برآمد کر لیا گیا۔ مجرم کو ATC کورٹ نمبر 2 نے جرم ثابت ہونے پر 7 سال کی سزا کا حکم سنایا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اس حوالے سے CTD سندھ کراچی کے ہاتھوں گرفتار SRA کالعدم کے ملزم ممتاز سومرو کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ترجمان CTD سندھ کے مطابق مجرم کلفٹن میں غیر ملکی ہوٹل پر بم دھماکہ کرنے چاہتا تھا اور اب اسے 7 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ATC کی جانب سے محمد کاشان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی کاشان، اس کیس سے متعلق بتائیے۔ جی بالکل، دیکھیں CTD سندھ کراچی کے ہاتھوں گرفتار SRA کالعدم کا ملزم جو ممتاز سومرو کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ترجمان CTD کی جانب سے بتایا گیا ہے مجرم کلفٹن میں غیر ملکی ہوٹل پر بم دھماکہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران جو ہے CTD کی جانب سے کارروائی کی گئی جس کے اندر ملزم کی گرفتاری کو یقینی بنایا گیا تھا۔ تاہم CTD ترجمان کی جانب سے بتایا گیا مجرم کو ATC کورٹ نمبر 2 نے جرم ثابت ہونے پر آج 7 سال کی سزا سنا دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا کاشان۔ کراچی میں شاہ فیصل کالونی پولیس اسٹیشن کے احاطے میں ہوائی فائرنگ کرنے والے SHO کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ FIR اقدام قتل کے بجائے ہوائی فائرنگ کی قابل ضمانت دفعہ کے تحت درج کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے خرم منیر سے۔ خرم، بتائیے گا۔ کراچی میں شاہ فیصل کالونی پولیس اسٹیشن کے احاطے میں ہوائی فائرنگ کرنے والے SHO کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور FIR اقدام قتل کے بجائے ہوائی فائرنگ کی قابل ضمانت دفعہ کے تحت درج کی گئی ہے۔ کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر ہوائی فائرنگ کی گئی SHO کے بیٹے کی جانب سے، جس کے خلاف اب مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ سندھ پنجاب میں دھند کے باعث ٹریفک حادثات کی بہتات، ایکسیڈنٹ روز کا معمول بن گئے ہیں۔ آج بھی دھند کی وجہ سے گاڑیوں میں تصادم اور دیگر حادثات میں خاتون جاں بحق جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 42 افراد زخمی ہو گئے۔ دھند کی وجہ سے گاڑیوں میں تصادم اور دیگر حادثات، خواتین اور بچوں سمیت 42 افراد زخمی ہو گئے۔ جہلم میں GT روڈ پر چنگی نمبر 5 کے قریب دھند کی وجہ سے 10 گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں خاتون جاں بحق، 30 مسافر زخمی ہوئے جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ حادثے کے باعث GT روڈ بھی بند کر دی گئی۔ شیخوپورہ میں ہرن مینار کے قریب شدید دھند کے باعث مسافر وین الٹ گئی۔ حادثے میں 4 خواتین سمیت 12 مسافر زخمی ہو گئے جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خانیوال میں دھند کے باعث ہائی وے پر بس اور ٹرالر میں تصادم ہوا۔ حادثے کے نتیجے میں 11 افراد شدید زخمی ہوئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا۔ 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ میلبرن ٹیسٹ کے تیسرے دن کینگروز نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنا لیے۔ میزبانوں کی پاکستان کے خلاف برتری 241 رنز کی ہو گئی۔ 20 رنز پر عبداللہ شفیق نے مچل مارش کا آسان کیچ چھوڑ دیا جس کا خمیازہ ٹیم کو 96 رنز کی صورت میں بھگتنا پڑا۔
सिर्फ 16 रन पर 4 टॉप ऑर्डर पवेलियन भेजकर पाकिस्तान ने सनसनी फैला थी। ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलात मजीद बढ़ सकती थी अगर अब्दुल्ला शफीक मार्श का आसान कैच न गिरा देते। मार्श ने मौका मिलने का भरपूर फायदा उठाया। स्मिथ के साथ इनकी शराकतदारी में 145 रन बने। मार्श 96 रन बनाकर नर्वस 90s का शिकार हुए। इनके विकेट मीर हमजा ने हासिल की। स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी बनाकर शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बने। दिन के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी 241 रन की हो चुकी थी, जबकि इसकी 4 विकेटें अभी बाकी हैं। एलेक्स कैरी 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 264 रन बनाए थे। और अब गजा की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि इजरायली बर्बरियत का 83वां रोज़। गजा के रिहायशी इलाकों पर इजरायली फ़ौज के हमले गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि शुहदा की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। खान यूनिस में नसीरात, रफ़ा, अल-मग़ाज़ी, दीरुल बलाह में मिसाइल हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनियों की शहादतें और दर्जनों ज़ख्मी हैं। शिमाली गजा में मज़ीद 2 सहाफ़ी शहीद। गजा में इजरायली जारहियत की वजह से अब तक 105 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि पट्टी में इजरायली बमबारी और झड़पों की वजह से इमदाद की फराहमी का काम मुश्किल हो गया। गजा में मुसलमानों की होलोकास्ट। हर रोज 9/11 इसराइली फिसाई और ज़मीनी हमलों में चुन चुन कर बच्चों और रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुसलसल तीसरे रोज सैकड़ों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। वस्ती गजा में अल-अमल अस्पताल के करीब इसराइली बमबारी से 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए। नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप पर सहूनी हमले में भी कई अफराद की शहादतों की इत्तलात हैं। जनूबी गजा में रफ़ा में इसराइली हमले के बाद इलाके में आग भड़क उठी। सहूनी अफवाज ने दीरुल बलाह की मस्जिद भी शहीद कर दी। मकबूसा मगरबी किनारे में इसराइली ड्रोन हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हज़ारों फ़लस्तीनी इसराइली हमलों से बचने के लिए वस्ती गजा और खान यूनिस से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों के लिए अज़ खुद वीज़ों का इजरा भी रोक दिया। गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों में इजाफे के साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि पट्टी में इसराइली बमबारी और झड़पों की वजह से इमदाद की फरहमी का काम मुश्किल हो गया है। इसराइल की जानिब से कैदियों के नए मुआहदे की पेशकश और तजावीज़ को हमास ने मुस्तरद कर दिया। इसराइली टीवी चैनल 13 ने अमरीका और कतर की सालिसी से मुआहदे के लिए जारी कोशिशों के हवाले से बताया है कि हमास गजा में मुकम्मल जंग बंदी के बाद कैदियों का तबादला चाहता है। इसराइल की अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए अपनी तजावीज़। हमास ने इसराइली पेशकश ठुकरा दी। इसराइली टीवी चैनल 13 ने अमेरिका और कतर की सालसी से मुआहदे के लिए जारी कोशिशों के हवाले से बताया, हमास गजा में मुकम्मल जंग बंदी के बाद कैदियों का तबादला चाहता है। इसराइली न्यूज़ चैनल के मुताबिक अमेरिका के तवस्सुत से कतर की सालसी में मुआहदे के लिए इसराइल की जानिब से अपनी तजावीज़ पेश की गयी। मुआहदे की सूरत में इसराइली गजा पट्टी के गुंजान आबादी वाले इलाके से अपने फौजी दस्तों का इनखला कराएगा। इस मुआहदे के तहत इसराइल महसूर गजा में मजीद अमदादी सामान को लाने की इजाज़त भी देगा। इसके अलावा दूसरे मरहले में हमास फौजी खवातीन एहलकारों समेत दीगर आम खवातीन कैदी और हलाक इसराइली कैदियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगा। इसराइल गजा के फ़लस्तीनियों को मिटाने के दर पे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर। बेघर बेआसरा गजा की फ़लस्तीनी माँ के यहाँ एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश ने इंटरनेशनल मीडिया की भरपूर तवज्जो हासिल कर ली। अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल पर ईमान नामी खातून पर खुसूसी फीचर रिपोर्ट पेश की गई। मज़ीद तफसीलात नुमान अंसारी की रिपोर्ट में। बेसरो सामानी नकल मकानी ऊपर से इसराइली बमबारी। बेसरो सामानी के बावजूद फ़लस्तीनियों की जिंदगी का तसलसल बरकरार। 28 साला फ़लस्तीनी खातून ईमानुल मिस्री के यहाँ एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश ने पूरी दुनिया के मीडिया की तवज्जो हासिल कर ली। 4 बच्चों की पैदाइश के बाद नौमौलूदों की नाजुक सूरत हाल के बावजूद अस्पताल इंतजामिया को ईमान को डिस्चार्ज करना पड़ा ताकि बड़ी तादाद में आने वाले जख्मी फ़लस्तीनियों की जिंदगियाँ बचाई जा सकें। ईमान तमाम मुश्किलात झेलने के बावजूद अपने बच्चों की पैदाइश पर खुश है। जनूबी गजा के मखदूश अस्पताल में 4 बच्चों को पैदा करने वाली खातून ने अपने पहले से 3 बच्चों के साथ जबालिया कैंप से 5 किलोमीटर यानी 3 मील का सफर पैदल तय किया ताकि अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियां बचा सके। वो हमल के बोझ के बावजूद दीरुल बलाह से जनूबी गजा की जानिब किसी महफूज मकाम पर पहुंची। ईमान 6 माह की हामला थी जब वो जनूबी गजा में पहुंची। गजा में भेड़िया दंदनाता फिर रहा है। बच्चों का कातिल कैसे काबिल एहतराम हो सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इंसाफ की सदा ज़रूर बुलंद करते रहेंगे। मुसलमान लड़ाई को दावत नहीं देता, लेकिन लड़ने से घबराता भी नहीं। हम मुतासिब हैं, ना किसी मज़हब से नफरत करते हैं। इंसदादे पोलियो के कतरों को गैर शरई कहने वाले बदबख्त हैं। जब कोई बच्चा पोलियो से मुतासिर होता है तो मुझे हया आती है। हमारे बच्चे जिन्होंने आगे आने वाली नस्लों को तश्कील देना है, क्या ये उनका हक नहीं है कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार के इस कायनात में
اس کی عطا سے لطف اندوز ہو سکیں. یہ ان کے بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے. حق ان کا ہے، ذمہ داری ہماری ہے. ممبر پہ یہ پیغام یقین کی حد تک کیسے جائیں، اس پہ پہلے ان کو خود یقین رکھنا ہوگا. اگر ان کو یقین نہیں ہوگا، یقین کے بغیر تو خدا کی ذات کی بات نہیں کی جا سکتی ہے. پولیو کے قطرے کی کیا بات کریں گے؟ پہلے خود تو یقین کریں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ درست کر رہے ہیں، شرعاً درست کر رہے ہیں، اخلاقاً درست کر رہے ہیں، قانوناً درست کر رہے ہیں. جب درست اخلاقی پوزیشن پہ ہم آ جائیں گے پھر لڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. مسلمان ویسے ہی لڑنے سے نہیں گھبراتا، لڑائی کو دعوت نہیں دیتا لیکن لڑنے سے گھبراتا بھی نہیں. اور ہم اور آپ تو اس مملکت میں خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے اپنے معاشی وسائل کا استعمال کر رہے ہیں. ہم تو ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ابھی 9,000 بچے غزہ میں شہید ہوئے ہیں، وہ ان کی زندگیاں نہیں بچا پائے. اور یہ بھیڑیا دندناتا پھر رہا ہے جس کو ایک مجرم کی صورت اختیار ہونی چاہیے تھی، وہ ایسے ایک قابل عزت حکمران کے طور پہ سامنے آ رہا ہے جو بالکل بھی نہیں ہے نتنیاہو. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان نے رواں برس جنوبی ایشیا کے تمام ممالک سے باہمی تعلقات کی بہتری کے لیے کام کیا. تاہم ہندوتوا سے متاثرہ بی جے پی نے ان تعلقات میں پیش رفت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں. ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام پر مظالم کا سلسلہ جاری رکھا. انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے معاملات کو چلانے اور عوام کو حقوق کی فراہمی کے حوالے سے مکمل صلاحیت رکھتا ہے. Pakistan participated actively in OIC contact groups on Palestine and Jammu and Kashmir. Pakistan persistently advocated the causes of the Muslim Ummah, including protection of the holy Islamic sites and on Islamophobia and acts of Quran burnings in Europe. Pakistan also continued to advocate for the Palestine cause and supported international initiatives calling for an end to siege in Gaza and provision of immediate humanitarian assistance to the Palestinian people. Pakistan also sent humanitarian supplies for the people of Gaza. Pakistan continued to pursue a policy of peaceful neighborhood based on mutual respect and sovereign equality with all countries of South Asia. There were no major developments in Pakistan-India relations. A Hindutva-inspired nationalist government continues to act as a regional bully and create hurdles in development of normal bilateral relations. Throughout the year, Pakistan raised its voice for the people of Kashmir, so categorically rejected the Indian Supreme Court's judgment on the status of Jammu and Kashmir. PF ایئرمین اکیڈمی کراچی میں ایرو پریسنس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. ڈپٹی چیف آف سٹاف ایئر مارشل عرفان احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. پاک بحریہ کے 66 سمیت کل 1410 ایرو ریپرزینٹیو فارغ التحصیل ہوئے. ایئر مارشل عرفان احمد نے کہا کہ پاک فضائیہ پیشہ ورانہ طور پر بہترین ادارہ ہے. پاک فضائیہ دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. مہمان خصوصی کی فارغ التحصیل ایرو ریپرزینٹیوز کو مبارکباد پیش کی گئی. محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا نے سال 2023 میں سیاحوں کی آمد سے متعلق رپورٹ جاری کر دی. 1 جنوری سے 26 دسمبر 2023 تک 1,69,00,000 سے زائد سیاحوں نے صوبے کا رخ کیا. غیر ملکی سیاحوں کی تعداد 4,554 رہی. 1,69,00,000 سے زائد سیاحوں کا خیبر پختونخوا کا دورہ. رواں سال سب سے زیادہ سیاح گلگت کی وادیوں میں پہنچے. محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کے مطابق دسمبر تک 63,48,000 سے زائد سیاح سیر و تفریح کے لیے گلیات گئے. ناران کاغان میں 50,80,000، مالم جبہ میں 35,49,000 سے زائد سیاح آئے. دیر اپر اور دیر لوئر میں ایک سال کے دوران 13,80,740 سیاح سیر و تفریح کے لیے گئے. چترال لوئر میں 5,91,330 جبکہ اپر چترال میں 38,771 سیاحوں کی آمد ہوئی. سب سے زیادہ غیر ملکی سیاح 1,624 چترال لوئر گئے. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی عدالت نے پرائمری الیکشن کی اجازت دے دی. ریاست مشیگن کی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کو نااہل کرنے سے متعلق درخواست سننے سے انکار کرتے ہوئے انہیں پرائمری الیکشن کی اجازت دے دی. کہا عدالتوں کو پرائمری الیکشن کے معاملے پر فیصلہ نہیں دینا چاہیے. سابق امریکی صدر نے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹس کی جانب سے انہیں بیلٹ سے ہٹانے کی کوشش عدالت نے واضح طور پر مسترد کر دی. بھارت میں کرونا نے پھر سر اٹھا لیا ہے. 2 دنوں میں 109 افراد ہلاک، 697 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ریاست گجرات میں 36 اور کرناٹک میں 34 مریض سامنے آئے. فعال کیسز کی تعداد 4,000 سے زائد رہی. سال 2023 میں سب سے زیادہ ناپسند اور ڈیلیٹ کی جانے والی ایپ
टेक डेटा सेंटर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हैरान कुन तौर पर साल 2023 में दुनिया भर के 3 अरब अफराद चाहते थे कि उनके मोबाइल फ़ोन से फेसबुक ऐप डिलीट की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब इंटरनेट सार्फिन फेसबुक, 2.5 अरब यूट्यूब और 2 अरब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।